اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کو الگ الگ خصوصیات سے، الگ الگ معجزوں سے نوازا۔ اس زمانے میں جس پیغمبر کو جس چیز کی ضرورت ہوتی اور وہ ملک والے، وہ علاقے والے جس چیز کو قابل فخر چیز سمجھتے، اللہ کا دستور اور قانون اور اللہ کی فطرت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی مناسبت سے پیغمبر کو معجزہ مرحمت فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حکیم اور علاج معالجہ کرنے والے بہت زیادہ تھے اور ان کو اس چیز میں بڑی مہارت تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی مناسبت سے معجزہ مرحمت فرمایا۔ کہا، قوم کے لوگوں، تم اگر علاج کرتے ہو، جڑی بوٹیوں کا سہارا لیتے ہو، اللہ نے میرے ہاتھ کو شفا بنا دیا۔ اندھے پر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بینائی واپس آ جاتی، لنگڑے کو چھوتے پیر اچھا ہو جاتا، بیمار کے سر پر ہاتھ رکھتے شفا ہو جاتی۔ اور کہا کہ لوگوں، تم زیادہ سے زیادہ کسی زندہ انسان کی بیماری کو دور کر سکتے ہو۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ کسی مردے کی طرف اشارہ کر کر کہتے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، تو بیمار شفا یاب ہونا تو دور کی بات، مردہ بھی زندہ ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، ایک سے ایک بڑھ کر جادوگر تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزہ مرحمت فرمایا، اسی مناسبت سے لاٹھی میں وہ کمالات دیے کہ جب قوم کو پانی کی ضرورت ہوئی تو آپ نے پتھر کو مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے نکل گئے۔ دشمن پیچھا کرنے لگا، سمندر میں ڈوبنے کا اندیشہ تھا، تو کہا کہ اس لاٹھی کو آپ سمندر پر ماریے، راستہ بن گیا۔ راتوں میں سفر کرتے اور اندھیرا ہوتا، تاریکی ہوتی، آپ اپنی لاٹھی دکھاتے تو وہ ٹارچ کا کام کرتی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی لاٹھی اتنی مشہور ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، آپ کے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ کو معلوم، کیا اللہ نہیں جانتا؟ اس لاٹھی میں جو کمالات پیدا ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے عنایت کردہ، لیکن اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے، اللہ تو دانا بینا علیم و خبیر، تو اندر باہر کی خبر رکھنے والا، تو مجھے اور لاٹھی کو پیدا کرنے والا۔ آپ اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، اللہ سے بات کرنا چاہتے تھے، اور اس گفتگو کو طول دینا چاہتے تھے، لمبا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ سے بات کرنے میں بندے کو مزہ آتا ہے، محبوب سے بات کرنے میں
حبیب کو مزہ آتا ہے، معشوق سے بات کرنے میں عاشق کو لذت ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ موقع گوانا نہیں چاہتے تھے۔ قال ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے۔ ہو گئی بات، اللہ کو معلوم لاٹھی۔ اتوکل علیہا، میں اس لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں بکریوں کو ہانکتا ہوں، خوش خوش کرتا ہوں، اہش بہا، ولی فیہا معارب اخری، اور یہ کام میں کرنے لگتا ہوں۔ تو اس زمانے میں جادوگری کا زور تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں وہ تمام کمالات رکھ دیے جو جادوگروں کو ہرا سکتے تھے، شکست سے پاک دے سکتے تھے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کئی ہزار جادوگروں کو میدان میں اتارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنے تنا وہ رسیاں انہوں نے ڈالی، وہ رسیاں اجدے بن کر ناچنے لگے۔ اللہ نے کہا لا تخف ولا تحزن، اے موسیٰ غم کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وَأَلْقِي عَصَاكَ، آپ اپنی لاٹھی کو ڈالیے۔ لاٹھی تھی، ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو قرآن نے کہا ان تمام اجدوں کو جو رسیوں سے دکھائی دے رہے تھے ان کو وہ نگلنے لگے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جس زمانے میں قوم میں جو چیز ہنر ہوتی ہے اسی مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبر کو معجزہ مرحمت فرماتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ یہ عرب اپنے آپ کو عربی اور دوسرے کو عجمی کہتے۔ عجم کے معنی گونگے کے، مکے کے، یعنی بولنے والے ہم ہیں، دنیا میں کوئی نہیں بول سکتا۔ شعر و شاعری میں، ادب میں، بلاغت میں، فصاحت میں یہ مقابلے کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑا معجزہ دیا وہ اسی مناسبت سے دیا کہ اللہ نے قرآن شریف دیا، ایسا ادب والا کلام، بلاغت والا کلام، فصاحت والا کلام کہ یہ قبروں سے ان کے باپ دادا اٹھ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورت تم لا کر دکھاؤ، نہیں لائے۔ ایک آیت لا کر دکھاؤ، نہیں لائے۔ ایک حصہ کلام پاک جیسا لا کر دکھاؤ، عاجز ہو گئے، وہ عاجز ہو گئے۔ کلام پاک کی ادب، اس کی بلاغت، اس کی فصاحت اور اس کے ادبی معیار کو وہ نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام، اور اہل عرب اللہ کی مخلوق خالق کا مقابلہ کہاں سے کرے گی؟ علم کی، ادب کی، فصاحت کی مناسبت سے اللہ نے آپ کو قرآن شریف دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں اس وقت کائنات میں اللہ نے حسن کا اگر سرچشمہ رکھا، آج بھی مصر کی سرزمین میں وہاں کے مرد اور وہاں کی خواتین آج بھی کائنات میں اور دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل ہزاروں سال بعد بھی ان کے حسن کا چسکا اور ان کے حسن کا کرشمہ آج بھی سرزمین مصر میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی مناسبت سے قوم کے لوگ مقابلہ کرتے تھے، میں خوبصورت زیادہ، میں حسین زیادہ، میرا چہرہ زیادہ روشن۔ اسی مناسبت سے
اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کمال دیا میں نے بتایا، یوں سمجھیے کہ خوبصورتی کو اللہ نے پیدا کیا، ایک روٹی اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا حسن اللہ نے کائنات میں بکھیر دیا، ہر چیز میں، زمین میں، آسمان میں، ستاروں میں، چاند میں، سورج میں، سمندروں میں، یہ جتنا حسن ہے آدھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام میں جو حسن ہے ان تمام کا آدھا حسن اللہ نے آپ کو دے دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے دنیا کے ظاہری حسن پر مرنے والوں، مٹنے والوں، اور دنیا کے حسن اور دنیا کی خوبصورتی کو سب کچھ سمجھنے والوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور آپ کے حسن کا مقابلہ نہ کسی نے کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر پائے گا۔ میں نے بتایا دربار کی کنیزوں نے، بانیوں نے، خادماؤں نے اعتراض کیا، کہا کہ ایک جھلک دیکھو، دیکھا سبزی کاٹنے کے بجائے، فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا، اتنے مگن ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے جلوے نے ان کو اتنا متاثر کیا کہ پتہ ہی نہیں لگ سکا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے دنیا والوں کو بتایا، جب بھائیوں نے ان کو لے جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا اور آ کر ابا سے کہا کہ ان کو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے نے کھا لیا، پھر اس کے بعد لمبا واقعہ، قافلہ گزرا، اس نے ڈول کو ڈالا، اس میں رسی ڈالی، اور جب نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام، اس زمانے میں لڑکوں کو فروخت کیا جاتا تھا، یہ لڑکا اس قافلے والوں کے ہاتھ لگا، مصر میں اس لڑکے کو لے جا کر ان قافلے والوں نے بیچا۔ اس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہا یہ جو آدھا کائنات کا حسن ہے، چاند کو جو حسن ملا، آدھا حسن چاند کا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، سورج کو جو خوبصورتی ملی اللہ نے اس کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی، ستاروں کو جو چمک ملی آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ کائنات میں جتنے خوبصورت بچے اور جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں یہ آدھا حسن ہے، اور ان کا آدھا حسن 50% اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ آپ شار دیکھنے جاتے نہیں جاتے، پہاڑ پر سے فوارہ نکلتا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور ہمالیہ پر برف جمتی ہے، کتنا حسین منظر لگتا ہے، سارے باغ میں پھول لہلہاتے ہیں، یہ منظر کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ آدھا حسن، آدھا تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور یہ حسن اللہ کا عنایت کردہ، یہ آرٹیفیشل نہیں، یہ کوئی کیمیکل پاؤڈر اور یہ کوئی مصنوعی کریم نہیں، اللہ کا دیا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا ہمارا دیا ہوا حسن جب مصر کے بازار میں بکا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ، ہماری وہ مائیں اور بہنیں اور وہ خواتین اور وہ مرد جو حسن کے پجاری ہیں، اور وہ عورتیں جن کا جینا، جن کا مرنا اور جن کی زندگی کا مقصد اپنے نکھار کو باقی رکھنا، اپنے حسن کو باقی رکھنا، اپنے جسم کی تر و تازگی کو باقی رکھنا، اپنی جوانی کو باقی رکھنا، کائنات میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر، بلکہ اللہ نے کل کہہ کر جب کوئی چیز
معرض وجود میں نہیں تھی، اللہ نے کن کہہ کر کائنات کو پیدا کیا تو کائنات کو جو حسن دیا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور یہ حسن بازار میں بکا۔ کلام پاک اٹھا کر پڑھیں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ سکے اگر لاکھوں ہوتے، چلے گئے بازار میں مصر کے، لاکھوں ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ویلیو بیان کرتا، بڑی قیمت میں میرا یوسف بکا۔ حسن دینے والا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ یوسف علیہ السلام کون؟ یعقوب علیہ السلام کے بچے کون؟ آئندہ چل کر اللہ پیغمبری سے نوازنے والا، لیکن اللہ نے کہا سب کچھ رہ کر وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، مٹھی بھر پیسوں میں یوسف کو بیچ دیا گیا۔ یہ ہے حسن کی قیمت، یہ ہے دنیا کی خوبصورتی کی قیمت، جس کے آج مرد پجاری ہیں اور جس کی عورتیں آج انہوں نے اس کو مقصد زندگی بنا لیا۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر، آقا کے طریقے کو چھوڑ کر، ازواج مطہرات کے طریقے کو چھوڑ کر جو ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے ایک واقعہ بیان کیا، میں نے آپ کو پہلے ایک بات عرض کرتے کرتے رہ گیا تھا کہ مرد انتقال کرتا ہے تو اس کے سجدے کے نشانی سے، اس کی چہرے کی نورانیت سے، اس کے لباس سے شک ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ چیخ کر آدمی کہتا ہے او پاجامہ نہ کھولنا، پینٹ نہ کھولنا، یہ سجدے کی نشانی، یہ چہرے کا ایمان کا نور اور یہ داڑھی بابرکت، یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ کسی کافر کا لاشا نہیں ہو سکتا۔ پاجامہ اس کا کھولا جائے گا جس کے چہرے میں بھیڑوں چماروں کی نشانی ہوگی، جس کے چہرے میں داڑھی نہیں ہوگی، جس کا لباس یہود و ہم کیوں چیخ کر مرتے ہیں؟ اس لیے کہ موت کے بعد کافروں کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنو۔ جیسے زندگی گزارو گے اللہ موت بھی ایسی دے گا۔ کافروں یہود و نصارا کا چہرہ بنا کر، لباس پہن کر اگر زندگی گزارو گے، اللہ پوسٹ مارٹم کی نوبت لا کر اس لاشے کو کافر کے ہاتھ میں، چمبار کے ہاتھ میں دیں گے۔ پیوٹ شراب پی کر، ستور لے کر سر کی کھوپڑی کو توڑے گا، سینے کی ہڈیوں کو توڑے گا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مکھی اگر مردے پر بیٹھتی ہے ایک پہاڑ کا وزن اسے محسوس ہوتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے اندر آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے دیکھیں، دن میں 70 مرتبہ اللہ سے دعا کریں، مولا سمندر میں ڈبا کر مچھلیوں کی غذا بنا دے، کسی بھیڑ و چمار کے ہاتھ اس ایمان اور اسلام والی لاش کو حوالے نہ کرنا۔ اتنی درندگی، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، موت کے بعد کسی منحوس کا سایہ ہمارے اوپر نہ پڑے۔ یہ جو سیاسی کتے مرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منسٹروں کی قطار لگی ہوئی رہتی ہے، ہاتھ میں پھول مالائیں اور لا لا کر سرانے رکھ کر پیر رکھ کر نمستے جی، آداب جی، ہاتھ جوڑ جوڑ کر یہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور فرشتے کوڑے لے کر مارتے ہیں۔ کمینے حرامزادے، یہی دوست ملے تھے تجھے کہ تیری موت کے بعد جب تیرے سامنے رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو ان کے آنے کی وجہ سے وہ رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کافر، یہ بھیڑ، یہ چمار، یہ مشرک، یہ کتا، یہ سور کھانے والے، یہ شراب پینے والے، اس مردے پر، تیرے باپ پر، تیرے دادا پر، تیری جوڑوں پر، تیری اماں پر عذاب آ رہا تھا، لیکن اس نے حج کیا تھا،
اس نے قرآن پڑھا تھا، اس نے تہجد میں رویا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم رحمت کے فرشتے بھیج کر اس عذاب کو ہٹا رہے تھے، لیکن یہ کھڑمٹ آ گیا، یہ بے پاکی کا کافر اور چمار کا بچہ آ گیا، اور جب یہ ناپاک آیا رحمت کے فرشتے دور ہو گئے اور یہ عذاب اللہ کا اسے لپٹ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کیا عزت ملی تھی، کتنے منسٹر کی گاڑیاں، اوپر لال بتی کی گاڑی، اس کے پاخانے کی جگہ کے اندر جہنم کا ڈنڈا ڈالا جا رہا ہے۔ یہ لال بتی کی گاڑی جہاں آئی سمجھو کہ اس موتا کے پاخانے کی جگہ میں شرمگاہ میں جہنم کے انگارے کا لال ڈنڈا ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، غالباً سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ روم کلام پاک کے 21ویں پارے کی سورت ہے۔ اتفاقاً آپ کو پڑھنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ سورہ روم قرآن آپ پر نازل ہوا، قرآن آپ نے صحابہ کو دیا، قرآن شریف آپ نے دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کا ذریعہ آپ بنے۔ اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کیجئے، حفاظت کی ذمہ داری ہماری، جمع کرنے کی ذمہ داری، یہ ہے آقا کی شان۔ لیکن فرماتے ہیں صحابہ کہ سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد نماز ختم کی اور فرمایا تم میں سے کسی صحابی کا اور کسی مصلی کا وضو، اس میں انہوں نے اعضاء کو ٹھیک سے نہیں دھویا، اس بے وضو کی نحوست اور اس بے وضو کے اثرات مجھ پر دباؤ پڑ رہا تھا کہ میں کلام پاک کو آسانی کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ صحابہ اللہ کی نبی کی اقتداء میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا، ایک رکعت 50,000 رکعتوں کے برابر، اور اتنی خالص مسجد لمسجد اسست علی التقوی کہ اس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اس میں چٹ فنڈ کا چندہ نہیں لگا، سود کا پیسہ نہیں لگا، حرام کا پیسہ نہیں لگا، اس کے کمیٹی والے کوئی حرام خور نہیں، کمیٹی بھی اچھی، مسجد کا اینٹ بھی ایک ایک ذرہ ذرہ بھی اچھا، امام کائنات کا امام، مقتدی کائنات کے لوگوں کے سردار، اور وہ امام قرآن پڑھ رہا ہے جس پر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ کہتے ہیں تم میں سے کسی کا وضو مکمل نہیں ہوا، اس کی نحوست اور اس کے اثرات مجھ پر پڑ رہے تھے۔ اب اس لاشے کو کافروں کے ہاتھ میں المونیم کی باکس میں رکھ کر آئس کی کوٹری میں آئس باکس میں رکھا جائے، کتنی تکلیف ہوگی اللہ کو معلوم، اللہ کو معلوم۔ اگر وہ مردہ دنیا میں آ کر اپنی تکلیف کو بیان کرنے کا مجاز ہوتا، اللہ اجازت دیتے، میرے اللہ کی قسم وہ یہی کہتا کہ اللہ یہ زندگی ہی کیوں دی کہ یہ موت اور موت کے بعد کی سختی مجھے دیکھنی پڑ رہی ہے، مجھے چونٹی بنا دیا ہوتا، مجھے مکھی بنا دیا ہوتا، مجھے ہوا بنا دیا ہوتا۔ نیکوکار نیکوں کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بلاتے بھی ہیں عزت کے ساتھ۔ آپ کے گھر آپ کے پیر و مرشد آئے، استاد آئے، آپ کے والد، آپ کی امی جان آئیں، بلائیں گے بھی آپ عزت کے ساتھ اور رخصت بھی کریں گے عزت کے ساتھ، لیکن ایک آپ کا آستین کا کام جو دیکھنے میں دوست لیکن اندر سے دشمن، پیچھے سے جڑیں کاٹنے والا اور ساری دنیا کو آگ لگانے والا ایک نمبر کا منافق، آپ گھس کر تو آ گیا
لیکن جب آپ اسے چلتا کریں گے ذلت کے، جائیے صاحب، ٹھیک ہے اب جائیے، سونے کا وقت ہو گیا، کھانے کا وقت ہو گیا، فون رنگ کریں گے، دوست کو کہیں گے ہاں مجھے فون کر کر بلا لینا، یہ مصیبت اور یہ عذاب میرے سر پر بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کو پسند نہیں کرتا، بلاتا بھی عزت کے ساتھ نہیں اور نکالتا بھی ہے ذلت کے ساتھ۔ عزت کی زندگی گزارو گے، ایمان کی زندگی گزارو گے، میرے محبوب کے طریقے پر زندگی گزارو گے۔ کلام پاک کا 30واں پارہ سورہ فجر، اللہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، ہنسی خوشی آ جا، فادخلی فی عبادی، اے تو دنیا میں رہے گی، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے گی، حضرت یوسف سے نہیں ملے گی، حضرت حمزہ سے نہیں ملے گی، حضرت بلال سے نہیں ملے گی، حضرت فاروق، حضرت صدیق، کیا تیرا جی نہیں چاہتا کہ ان صحابہ سے، ان پیغمبروں سے جن کے تذکرے تو بیانوں میں سنتا تھا، قرآن میں پڑھتا تھا، تفسیر میں سنتا تھا، کیا تجھے نہیں چاہیے پیغمبر؟ فادخلی فی عبادی، دیکھ حضرت یوسف یہاں بلانے کے لیے تیار ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت شیش، اللہ اکبر، 1.25 لاکھ پیغمبر تجھے ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تو جورو کا دامن پکڑے ہوئے ہے، یہ سڑی دنیا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا اسے۔ فادخلی فی عبادی، یہ دکھایا سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، موسیٰ وادخلی جنتی، دیکھ جنت کی کھڑکی کھلی ہے، دیکھ تیرا حور تجھے شادی کرنے کے لیے، تیرے حور بےتاب ہیں، تیرے غلمان تجھے خدمت کرنے کے لیے بےتاب ہیں، جنت کے محلیں اور جنت کی نہریں تیرا نام لے کر بلا رہی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایمان والی، اسلام والی، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے والی روح، ارجعی الی ربک، آنا اس ذلیل دنیا میں کیا ہے، اس ملعون دنیا میں کیا ہے، جس دنیا کو پیدا کر کر اللہ کبھی نظر کرم اٹھا کر نہیں دیکھا، اور وہ دنیا اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، کیا کرے گی تو رہ کر؟ ارجعی الی ربک، آنا اللہ کی طرف، راضیۃ مرضیہ، ہنسی خوشی آ جا، فادخلی فی عبادی، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پیغمبروں کو دکھایا، شہداء کو دکھایا، حوروں کو دکھایا، غلمان کو دکھایا، وادخلی جنتی، آخر جنت ہی کھول کر رکھ دیا۔ تو جو ایمان کی زندگی، اسے ایمان سے رخصتی، اور جو کفر کی زندگی گزارے گا خدا رسول کی نافرمانی کی، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، ہم آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے کیا چھو کر دیکھتے ہیں؟ تلوے چھو کر دیکھو آئس کے جیسے ہو رہی کیا؟ وہاں تلووں کی رگوں سے فرشتوں کو کہتے ہیں بیک وقت اس کی روح کو نہ نکالنا، تڑپا تڑپا کر نکالنا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اللہ کہتے ہیں انگوٹھوں سے اس کی روح کو کھینچنا شروع کریں گے، روح بچتے بچتے پنڈلیوں تک آئے گی، جوتے لگیں گے، کوڑے لگیں گے، مار لگیں گے، گھٹنے تک آئے گی، والتفت الساق بالساق، ایڑیاں رگڑے گا، وہ پاؤں کو پاؤں ملائے گا، اے رب کریم معافی تیری، مجھے رہا ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، پوچھتا ہے کون ہے روح نکالنے والا، وظن انہ الفراق، اب سمجھ گیا کہ اب میں دنیا کو چھوڑ کر، جورو کی غلامی کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، تاج محل کو چھوڑ کر، لال قلعے کو چھوڑ کر، وظن انہ الفراق، اب یقین کر لیا، گمان کر لیا، اب میری گرفتاری آ گئی۔
والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں بنڈلیوں سے ملی، الی ربک یومئذ المساق، اللہ چل مر، کہتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، کہتے تھے جھکنے کے لیے، کہتے تھے سر جھکانے کے لیے، کہتے تھے عبادت کرنے، نہیں مانتا تھا، الی ربک یومئذ المساق، وہ روح گھٹنوں تک آئے گی، پھر وہاں سے پیٹا جائے گا، اور وہ روح کمر تک آئے گی، وہاں سے ہانکا جائے گا، جیسے کسی نافرمان جانور کو کوڑے مار کر منزل تک لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نرکھڑے کے پاس وہ روح آئے گی، غر 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 آواز آئے گی، کہے گا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، حرام کے بچے کھکر کھکر کر تو نے چہرے کو ڈھیروں چماروں کا چہرہ بنا لیا، اب تو ایمان لانا چاہتا ہے، الآن اب تو لانا، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، نہیں تو اس سے پہلے فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جب روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، نہ اس کی وصیت قابل قبول، نہ اس کی توبہ اللہ کے یہاں قابل قبول، توبہ کا دروازہ کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہے نہیں میری 10 ایکڑ زمین مدرسے کو، 15 ایکڑ زمین مسجد کو، کمینے حرامی جب تک تھا ایک پھوٹی کوڑی اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا تھا، اب روح نکل رہی ہے، معلوم وظن انہ الفراق، الگ ہو رہا ہے، سوچا یہ تو الگ ہو رہے ہیں، میں اپنی آخرت بنا لوں، کہا کہ اس کی وصیت معتبر نہیں اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ فرعون جب سمندر کے اندر لہروں کو ملتا ہوا دیکھا، اب دیکھا کہ میری گرفتاری ہے، نہ میرا تخت، نہ میری حکومت، نہ میری سلطنت کام آنے والی ہے، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ نے آن اچھا جی اب ایمان لاتے ہو، مرو مرو، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب ایسا عذاب کا مزہ چکائیں گے فرعون تجھے کہ ہم تیرے جسم کو قیامت تک کے لیے نجات دیں گے، باقی رکھیں گے، نہ سمندر تجھے بچائے گا، نہ زمین تجھے قبول کرے گی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو آج ہم محفوظ کر کر قیامت تک کے آنے والے فرعون کے لیے سامان عبرت بنائیں گے۔ تمہیں مال کا گھمنڈ ہو، مصر کے میوزیم میں جا کر فرعون کی لاش کو دیکھ لینا، تمہیں اپنی دولت کا، اپنی حکومت کا، اپنی سلطنت کا گھمنڈ ہو، مصر کی میوزیم میں فرعون کے لاش کو دیکھ لینا، زمین کھا نہیں سکتی اس کو، دیمک چاٹ نہیں سکتی، اور آپ جانتے ہیں کہ مصر کے اندر جو احرام مصر ہیں، جو دنیا کے 7 عجائبات ہیں، اس کے اندر مصر کے بادشاہوں کو اور ان کی ملکاؤں کو کیمیکل لگا کر، موم لگا کر، ممی کر کر ان کی لاشوں کو رکھا گیا ہے۔ فرعون کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ اس کی لاش کو کیمیکل نہیں لگایا گیا، ممی نہیں لگائی گئی، بلکہ قرآن شریف کی یہ آیت فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم آج کے دن تیرے بدن کو، تیرے جسم کو قیامت تک آنے والے فرعونوں کے لیے، متکبروں کے لیے، سرکشوں کے لیے نشانی بنائیں گے کہ اگر کسی کو حکومت بچا سکتی تھی فرعون کو بچا سکتی تھی، اگر کسی کو سلطنت بچا سکتی تھی موت سے تو فرعون کو بچا سکتی تھی، اگر کسی کو اس کے وزراء بچا سکتے تھے فرعون کو موت سے بچا سکتے تھے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بعد آنے والوں کے لیے ہم نے فرعون کے جسم میں نشانی کو رکھ دیا ہے۔ 7,500 سال، 7,500 سال سمندر کے تھپیڑوں سے فرعون کی لاش کشتی لڑتی رہی، ٹکراتی رہی، اللہ نے سمندر کے پانی کو حرام کر دیا۔ خبردار، اپنی نمکینیت کا اثر اس فرعون پر نہیں ہونا چاہیے۔ مچھلیوں کو کہہ دیا پیلا کھا لو، پتھر کھا لو، ریت کھا لو، سب کچھ کھا لو، حرام ہے تم پر فرعون کا لاشا۔ 7,500 سال تک
کسی مچھلی نے فرعون کو منہ نہیں لگایا، کسی کیڑے نے فرعون کو کھانے کی جرات نہیں کی، سمندر کے پانی نے فرعون کے لاشے کو گھلانے کی جرات نہیں کی۔ اس سے بڑھ کر اور قرآن کی سچائی چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کلام پاک کی اور صداقت کا ثبوت چاہیے؟ وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج ہم تیرے بدن کو، تیرے جسم کو آئندہ نسلوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں۔ تو جو جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو ایسے ہی موت دیتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارا، قرآن تو جھوٹا نہیں، سورہ فجر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، عزت کے ساتھ، راحت کے ساتھ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہو گئی کہ سکرات طاری ہو گئی تو معلوم ہو جاتا ہے کہ عنقریب میرا انتقال ہونے والا ہے، تو بیگم صاحبہ رونے لگی۔ بیوی روئے گی، شوہر کی جدائی سے کون دب بجائے گی، خوش ہوگی، وہ تو روئے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیگم صاحبہ کے اپنے رومال سے آنسوؤں کے قطرے پوچھ رہے ہیں۔ بیگم تیری زندگی میں جتنی عیدیں آئیں، تیری زندگی میں جتنے خوشی کے دن آئے، بیگم تجھے رب ذوالجلال کا واسطہ آج اس سے زیادہ تو خوش ہو جا۔ بیگم اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اجی بلال، اجی کیا کہتے ہیں آپ رخصت ہو رہے ہیں، کل یہ گھر سونا سونا ہو جائے گا، کل میرا سہاگ اڑ جائے گا اور اس گھر کا چراغ گل ہو جائے گا اور میں عید کا دن مناؤں؟ نہیں بیگم، آج سے بڑھ کر تیرے اور میرے لیے کوئی خوشی کا اس سے بڑھ کر موقع نہیں۔ کہا کہ کیا بات ہے، کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے بیگم بات اصل میں یہ ہے کہ رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس سے ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھ کر کئی ہزار صحابہ کے ساتھ آسمان دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں خواب میں آقا کے چہرے کو دیکھ کر، آقا کے اس حسن کو دیکھ کر، آقا کی جنت سے اس آسمان دنیا آمد کو دیکھ کر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا، خوش آمدید، بہت مبارک، آپ تشریف لے آئے، ہماری قسمت چمک گئی۔ کیسے آنا ہوا؟ کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے مبارکبادی ہو کہ بلال آج تہجد کے بعد تم سحری دنیا میں کرو گے اور انشاءاللہ افطاری ہمارے ساتھ جنت الفردوس میں ہمارے دسترخوان پر کرو گے۔ بلال یہ دنیا کا آخری کھانا ہے تمہارا، یہ دنیا کی آخری سانسیں ہیں۔ آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیگم سحری تو یہاں اور افطاری آقا کے ساتھ، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا؟ یہ تو دنیا ہے بیگم، مرد کے جانے کے بعد کوئی 2 سال بعد، کوئی 7 سال، کوئی 10 سال مرنا تو ہے، کوئی جوڑو ہمیشہ تو نہیں رہے گی، آپ کا بھی انتقال ہوگا بیگم۔ یہ ہے کہ اس گھر میں کوئی پہلے گیا، کوئی بعد میں گیا۔ بیگم اللہ کی ذات سے امید ہے میری تیری ملاقات انشاءاللہ حوض کوثر پر ضرور ہوگی، ہم تو ملیں گے۔ قرآن میں سورہ طور میں اللہ نے فرمایا نیک مردوں کو اللہ نیک وہ بیویاں جو دنیا میں تھی عنایت کریں گے، نیک بیویوں کو نیک مرد عنایت کریں گے۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ چند لمحوں کی بات ہے، ہم انشاءاللہ حوض کوثر پر میرا تیرا سامنا ہوگا۔ لیکن بیگم یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ سحری تو دنیا میں اور افطاری میرے محبوب میرے مولا کے ساتھ جنت کے اندر ہو گئی ہے۔ نیک لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ان کی رخصتی ایسے ہوتی ہے کہ آقا آ کر ان کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، مسجد کو بچانے گیا مر گیا،
قرآن کی حفاظت کے لیے گیا، شہید ہو گیا، قبرستان کی حفاظت کے لیے، عورت کی آبرو بچانے کے لیے، قوم و ملت کی بھلائی کے لیے گیا، پولیس نے گولی ماری اور شہید ہو گیا، کافروں نے تلوار چلائی اور شہید ہو گیا۔ روح تو کون لیں گے؟ ملک الموت لیں گے سب کی روح۔ ملک الموت روح کو لے کر جب پرواز کریں گے آسمان کی طرف، حدیث پاک میں ہے ہزاروں آسمان کے فرشتے اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس روح کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے اور لڑیں گے، مجھے روح دے دو، مجھے روح دے دو، یہ روح کتنی پاکیزہ ہے، یہ روح کتنی طاہر اور مطہر ہے۔ فرشتوں کے اس جمگٹے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا ہو گیا فرشتوں، کیوں لڑ رہے ہو، یہ کون سا شور و غل ہے؟ اللہ کو سب معلوم۔ فرشتے کہ دیکھو نا، یہ شہید کی روح ہے، یہ اپنی ماں کی آبرو بچانے کے لیے، یہ مسجد کا تقدس بچانے کے لیے، یہ کلام پاک کی حرمت کے لیے، اے رب کائنات تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہ سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ کہیں گے دین میرا، میں نے قرآن بھیجا، قرآن میرا، بندے کو میں نے پیدا کیا، بندہ میرا، ہٹو فرشتو، یہ روح اتنی بابرکت اور اتنی مقدس ہے کہ اس روح کو خود میں ہی لے کر آسمان کی طرف جاؤں گا۔ اچھی زندگی گزارو، اچھی موت آتی ہے۔ کتوں کی زندگی، یہودیوں کی پل میں زندگی گزرے گی، پل میں۔ مڑ کر دیکھو ذرا، مڑ کر دیکھو، تمہارے اسکول کے دن ایسے معلوم، اگر آپ کسی قریے میں پہلے پلے ہیں، کسی گاؤں میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، کام کرو ٹکٹ لے کر اس گاؤں کی گلیوں میں جاؤ، میرے اللہ کی قسم اگر یہ محسوس نہ ہو کہ ان گاؤں کی گلیوں میں، اس تالاب کے پاس، اس کھیت کے پاس، اس کنویں کے پاس ابھی تو میں ہو کر آیا، یہ ابھی 35 سال آپ کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھ گئی، 40 سال آپ کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ گلیاں، وہ محلے، وہ تالاب اور وہ کھیت کھلیان، وہ باغ کہ جہاں آپ امرود درخت سے نکالتے تھے، پتھر پھینک کر آم توڑا کرتے تھے، میرے رب کی قسم تصور کی دنیا سے آپ اس باغ میں جاؤ اور پوچھو کتنے سال پہلے آیا تھا، وہ یہی کہے گا ارے ابھی تو ہو کر گئے، تم بڑے ہو گئے، ابھی تو تم پتھر مارتے تھے، ابھی وہ زخم آم کے امرود کے تازہ ہیں۔ بہت تیزی سے یہ زندگی گزر جائے گی، بھیڑوں چماروں کی حالت میں زندگی مت گزارو۔ آج قسم کھاؤ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، رحمت اور مغفرت، دو عشرے نے تمہارے منہ پر تھوک دیا ہے، جوتا پھینک کر مار دیا ہے۔ تم کہو رحمت و مغفرت کے عشرے تیرا تھوک ہی مبارک ہے، میں چہرے پر مل کر اب مرتے دم تک بھیڑوں چماروں کا چہرہ نہیں رکھوں گا۔ رکھو گے پھر بھیڑ تمہاری پیانٹ کھول کر تمہارے ایمان کی تصدیق کرے گا۔ حضرت بلال کی روح لینے کے لیے آقا جنت الفردوس سے آ رہے ہیں، نیکوں کی روح لینے کے لیے پیغمبر استقبال کر رہے ہیں، اور شہداء کی روح لینے کے لیے اللہ بذات خود فرشتوں کو ہٹا کر اس کی روح کو آ رہے ہیں۔ میری مانو، میری مانو، ایمان کی زندگی گزارو گے، اللہ کے نیک فرشتے پیغمبر تمہیں ویلکم کہیں گے، مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ اور کسی نے پوچھا تھا نا کہ عورت کا کیا؟ عورت اگر نیکی کی زندگی گزارے گی، عورت حیا کی زندگی گزارے گی، عورت عفت پاک دامنی کی زندگی گزارے گی، عورت اگر اس نے اس بات کی کوشش کی ہوگی کہ میرے جسم کو غیر نہ دیکھے، میں کسی غیر کو نہ دیکھوں، لکھ کر رکھ لو آئی ہوئی میری ماں اور بہنوں کہ اگر کسی خاتون نے عزت کی زندگی گزاری اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو کر پوسٹ مارٹم کی نوبت آئی، تمہیں اختیار ہے کہ جوتا لے کر لاکھوں آدمیوں کے سامنے مجھے مارو، اپنے گھر کا کتا بنا کر مجھے گھر کے سامنے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کہ عزت کی زندگی گزارو اور تمہارے لاشے کو اللہ کافروں چماروں کے حوالے کرے، پیوٹ کے حوالے کرے کہ وہ ستور سے کھوپڑی توڑے اور شرمگاہ کے اندر لکڑیاں ڈال کر، میٹریں ڈال کر
تمہاری عزت لٹی ہے نہیں؟ کرتے ہیں، میرے اللہ کی قسم سب کچھ کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، شرابی کرتے ہیں، میری ماں شرمگاہوں کی حفاظت، اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والے کو اللہ موت کے بعد بھیڑوں چماروں کے ہاتھ اس کی عصمت و آبرو لٹی نہیں لٹی؟ وہ شرمگاہ کے اندر انگلیاں ڈال کر، وہ کیمیکل ڈال کر، وہ اوزار ڈال کر، میرے اللہ کی قسم اتنی بری موت تو کسی کتی کو بھی نہیں آتی۔ عزت کی زندگی گزارو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے پوچھا، بیٹی بتاؤ کائنات میں کون سی عورت بہتر ہے؟ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جسے کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، دونوں طرف سے، یعنی کہ اس نے پردہ کر لیا، گلوز پہن لیے، چہرے پر نقاب بھی ڈال لیا، پیروں میں موزے بھی ڈال لیے، جھانک جھانک کر دنیا بھر کے کتوں کو دیکھ رہی، جیسے مرد کا اس کو دیکھنا حرام، یہ بھی مرد کو دیکھنا حرام۔ دیکھو سورہ نور کی آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مومنوں کو کہ اپنی نگاہیں پست کریں۔ اس کے بعد کی آیت کیا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومن عورتوں کو کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت، دونوں طرف سے پردہ ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی، آقا نے فرمایا، بیٹی کائنات میں یہ جواب تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، یہ سب سے بہترین کائنات کی عورت ہے۔ جب ایسے پردے کی زندگی آپ نے گزاری تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی وفات کیسے دی؟ اللہ نے عالم برزخ میں آپ کو بلایا کیسے؟ فرماتے ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کائنات کی یہ پہلی عورت ہے حضرت فاطمہ۔ غور سے سنو میری ماں اور بہنوں، ہم کیوں پردے کی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو رنڈی کہتے ہیں؟ اوارڈ ملتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ عائشہ، سمیہ، خدیجہ نام کی عورت کو ہم رنڈی کہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دل کو چبھے اور اپنے آپ کو رنڈی پنے سے بچا کر حضرت فاطمہ کا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈالے، موت عزت کی آئے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے لکھا، عزت کی زندگی گزاری، کائنات کی پہلی خاتون حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سکرات طاری ہوئی، کہا میرے غسل کے پانی کو گرم کرو، غسل کا پانی کو گرم کر دیا گیا، میرے تختے کو لٹاؤ، آپ کا پلنگ بچھا دیا گیا، سارے مرد، ساری عورتیں یہاں سے 10-10 گز دور ہو جائیں، ان کی نگاہ اس کپڑے پر، اس پردے پر جو میرے نہانے کی جگہ پر ڈالا جا رہا ہے، اس کپڑے پر بھی نہ پڑے۔ اتنے دور حضرت علی چلے گئے، اتنے دور بچے چلے گئے، اتنے دور مرد و خواتین چلے گئے۔ حضرت مولانا نے لکھا، حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اس تخت پر لیٹ کر آپ نے غسل موتا کیا، یعنی موتا کو مرنے کے بعد جو غسل دیا جاتا ہے وہ غسل دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کائنات کی یہ پہلی اور آخری خاتون ہے جس نے موتا کے غسل کو موت سے پہلے خود کر لیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جسم کی، اپنی آبرو کی حفاظت کی۔ کہا خبردار کائنات کی کوئی غسالن عورت، موتا کو غسل دینے والی بھی، یہ اتنی باحیا، یہ اتنی باپردہ، یہ اتنی باعزت خاتون ہے کہ کوئی غسل دینے کے نام پر بھی مرد تو مرد، عورت کو بھی اللہ نے بچا لیا کہ موت کے بعد اللہ نے ان کی نظروں کی حفاظت کی کہ اس کے جسم کو نہ دیکھ سکے۔ یہ کائنات کی پہلی اور آخری عورت جس نے غسل موتا خود کر لیا۔ علماء نے کہا ان کو موت کے بعد غسل نہیں دیا گیا، یہی غسل ان کے موت کے بعد کے لیے کہا، تم زمزم کے بوڑی میں ڈبکی مار لو، یہاں تک کہ جہاز میں مسافر سفر کر رہے ہیں، جہاز ڈوب گیا، ڈوبتا کا جہاز مٹی میں ڈوبتا، پانی میں ڈوبتا، اب لاشا ملا، علماء نے کہا اس لاشے کو جب پھر تم نے جہاز میں لیا، پھر ایک ڈبکی مارو غسل کے نام پر،
اب یہ نہیں کہ بھی انہیں 7 دن پانی میں تھا، ہفتہ بھر پانی میں تھا، 10 دن پانی میں تھا. ارے پانی میں رہا ہوا آدمی کو نہلانے کی کیا ضرورت؟ پوچھ لو دنیا کے کسی مفتی سے. 7 دن سمندر میں وہ موجوں کے تھپیڑے کھاتا رہا، پانی میں ڈوبا رہا. فقہا نے لکھا اب پھر اسے کشتی میں لانے کے بعد اسے پھر ایک ڈبکی غسل کے نام پر دی جائے گی. یہ کائنات کی پہلی اور آخری خاتون تھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اپنی شرم، اپنی حیا، اپنی عفت، اپنی عصمت، پھرو بازاروں میں رنڈیوں کی طرح، مرو کتیوں کی موت. پھر وہ ایک ہندو 2 پاؤں چیرے گا، ایک ہندو شرمگاہ کے اندر کیمیکل ڈالے گا، ایک ہندو پیٹ چیرے گا، ایک ہندو سینے کی ہڈیاں توڑے گا، ایک ہندو سر کی کھوپڑی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت. تصور سے کلیجہ کام جاتا ہے. اور ایک طرف فرماتی ہیں حضرت فاطمہ مجھے مرنے کے بعد بھی غسل نہ دے. نہیں دیا گیا. اب غسل لے لیا آپ نے موتا کا، سارے پردے ہٹا لیے، کفن وغیرہ ڈال لیا، سفید چادر کو ڈال لیا. حضرت علی کو بلایا، فرمایا کہ علی اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ کے قریب کرو. آنکھوں سے آنسو کے قطرے آنے لگے. فرمایا کہ علی وعدہ کرو کہ وعدہ خلافی نہیں کرو گے. حضرت علی کہنے لگے میں نے کبھی زندگی میں آپ کا دل دکھایا فاطمہ؟ فاطمہ آپ کا دل دکانا، نبی کے دل کو دکانا، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانا، نبی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں. علی اب ادھر ادھر کی باتیں مت کیجئے، ہاتھ بڑھائیے اور میرے ہاتھ پر وعدہ کیجئے. حضرت فاطمہ کیا وعدہ لیتی ہیں، موت سے پہلے کیا معاہدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے. صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن شریف ان کو ایک عام آدمی ہیں اور صحیح پڑھنا خود کو نہیں آتا، لیکن وہ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں. یہ تو ایسا ہے کہ کوئی اب پڑھنے والا کتنا بڑا عقل مند رہے گا. آدمی اندھا ہے تو آنکھ والے کی لاٹھی پکڑے، یہ خود اندھا اور جس کی لاٹھی پکڑ رہا ہے وہ بھی اندھا. تو قرآن شریف جس سے سیکھنا چاہیے وہ عالم ہونا چاہیے، قاری ہونا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے. جس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، کیا اس وقت کلام پاک کی تلاوت ممنوع ہے؟ نہیں. زوال کے وقت ہے، صبح صادق کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتے، کلام پاک پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن کلام پاک میں سجدے تلاوت آئے تو ان 3 وقتوں میں سجدہ بھی نہیں کر سکتے. درگاہ میں عورت جا سکتی ہے یا نہیں؟ عام قبرستان میں عورت کو جانے سے منع کیا گیا. آقا نے فرمایا کہ جو عورتیں قبروں کی زیارت کرنے والیاں ہیں اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے. عورتوں کو نہ درگاہ میں جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی قبرستان میں جانے کی اجازت ہے. اگر وہ گزرتے ہیں کہیں قبرستانوں میں باہر سے، باؤنڈری کے باہر وہ چلتے ہوئے، وہ اسی کام سے قبروں کی زیارت کی نیت سے نہیں، اپنے کام سے چل رہی ہیں، لیکن چلتے چلتے قبرستان کی طرف دیکھ کر دعا بھی پڑھ رہی ہیں اور ایصال ثواب بھی کر رہی ہیں اور عبرت بھی پکڑ رہی ہیں تو جائز ہے. لیکن اپنے گھر سے خاص زیارت قبور کے لیے نکلنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. اسلام میں دوست کا رتبہ کیسا ہے، دوست کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس دنیا میں کوئی کسی کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. آقا نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جانثار تھے، آقا کے اتنے جانثار تھے، جب مال دینے کے لیے کہا سارا مال لا کر رکھ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مال کم دکھائی دیتا تھا. حضرت عمر فاروق دل میں سوچنے لگے آج عمر جو ہے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر کتنا مال لائے ہو؟ کہنے لگے ہر مال کا 2 ٹکڑے حصے کیا، 50% گھر کو، 50% آپ کے. حضرت عمر خوش ہو گئے کہ ابو بکر کو پوچھیں گے آقا تو ابو بکر کہیں گے کہ میں نے 75% گھر میں رکھا اور 25% آپ کے قدموں میں، کیونکہ کم مال تھا. پوچھا صدیق آپ کتنا مال لا کر دیے؟ فرمایا کہ آقا گھر میں ایک گیہوں کا اور ایک جو کا راگی کا دانہ نہیں،
جو کچھ تھا سب پھینکا کر لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا. کیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. بے پناہ چاہتے تھے لیکن آقا نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر. اگر دنیا میں دوست ہو سکتا ہے کوئی تو ابو بکر ہو سکتا ہے، لیکن دنیا یہ دوست بنانے کے لائق نہیں ہے. یہ آقا کی اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے. دوست کیسے ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے کہ قیامت میں شان کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کہہ سکے کہ میرے اس تہجد گزار سے تعلقات تھے، میرے اس اللہ کے ولی سے تعلقات تھے. رشوت خور، حرام خور، داڑھی مڈے، چٹ فنڈ چلانے والے، عورتوں کو رنڈیاں بنا کر ان کو دکھاؤ گے، اللہ ایک کام کرو ان کے پیچھے تمہیں بھی جہنم میں چلے جانا. اس لیے وہ دوست بناؤ جو موت کے بعد ہمارے قبر میں کام آئے اور وہ آ کر ہمارے سرانے تین قل پڑھنے کے لائق بنے، ہمیں سلام کرنے کے لائق بنے. جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول سے کھانا کھا لیا. بھول کر اگر جو ہے کھانا کھا لینے سے یا پانی پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے حلق میں پانی اگر چلا جائے یعنی بھول کر غلطی سے تب بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن آدمی اس نیت کے ساتھ کہ کچھ پانی چلا جائے اور اس مجبوری کو اپنے طور سے مجبوری بنائے تو ارادہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں. گھر جو کرائے پر لیتے ہیں دیتے ہیں اس کے ایڈوانس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یعنی میں نے کرائے پر گھر لیا تو اب ایک گھر ہے اس کا کرایہ 2500 روپے، ایڈوانس ہے فرض کیجئے کہ 50,000 روپے، 1,00,000 روپے. انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے جو مالک مکان کو 50,000 روپے، 1,00,000 روپے ایڈوانس دیے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں ہیں. جیسے کہ مال کے لیے میں نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں. کسی بھی مال کو استعمال وہ حلال ہو اور وہ پاک ہو. وہ کافر کا ہے یہ ہے. ایسا ہی زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اس مال کا وہ مالک ہو. مال کس کا کی؟ جہیز میں جوڑے کا لے کر آیا جورو کا مال. اب انہیں پوچھ رہا مولوی صاحب کو اس میں زکوٰۃ، تیرا مالک نہیں تو زکوٰۃ کہاں دیتا ہے؟ پہلے مال کا انہیں مالک ہونا شریعت کے اعتبار سے، اور وہ مال قبضے میں ہونا، اس مال پر اپنا کنٹرول رہنا. یہ 2 شرطیں ہیں. اب دیکھیے بیان کے اندر ہم نے مال کو جمع کیا، 50,000 روپے بینک میں ہیں. وہ مال کے مالک کون؟ اونر کون؟ ہمیں، میں اس کا مالک. قبضہ یقیناً وہ مال میرے قبضے میں ہے. جب چاہے دن رات میں ATM کا کارڈ چبایا، پن ماریا، وہ پیسے میرے، ایسا گویا میری جیب میں رکھ کر ہوں، وہ میرے گھر کے صندوق میں رکھ کر ہوں. قبضہ بھی ہے اور اس مال کا میں مالک بھی ہوں. دونوں شرطیں ہیں. لیکن یہ ذرا باجو جو سوتی تو کٹکا مار کو جگہ ان کو. یہ ایڈوانس کا جو مسئلہ ہے، سونے والا سلو پیچھے پلٹ کو دیکھ رہا ہے، انہیں سوتا کیا کر دو، اسے 2 خود مارنا. سونے کی جگہ ہے. یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. اب جو ہے ہمیں ایڈوانس جو دیے 50,000 روپے، اس کے مالک تو ہیں ہم، بھئی وہ پیسہ ہمارا ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، مکمل اس پر قبضہ نہیں. جیسے کہ بینک میں پیسہ ہے، ATM کارڈ چبا کر جب چاہے آپ نکال سکتی نا، ویسا آپ. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اچھا ایسا بھی نہیں کہ آپ کا پیسہ بھی نہیں ہے، پیسہ آپ کا ہے بھی، قبضہ آپ کا کچھ ہے بھی کچھ نہیں بھی. تو اس لیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے سہولت دے رکھی ہے، ذی حیثیت ہے، تو آپ اس ایڈوانس کی زکوٰۃ نکالیے. تنگی میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی مشکل سے قرض وام کر کر، زیور بیچ کر، مشکلات سے آپ نے ایڈوانس کو جگاڑا اور پھر آپ نے یہ دکان یا مکان لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی زندگی مشکل میں، کہاں سے زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو اس لیے گنجائش ہے کہ اس مال پر آپ کا 100% قبضہ نہیں، مالک 100%. رات کو گھر چھوڑو، مالک آپ کو
وہ پیسہ دے سکتا ہے، دوسرے کرایہ دار کو لا سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، آگے پیچھے کرے گا، دے تو سکتا ہے، مالک ہیں، قبضہ نہیں ہے، جب چاہے خرچہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی زندگی میں تنگی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اللہ نے خوش رکھا ہے، تو آپ اس ایڈوانس کی زکات نکالیے۔ نہیں ذرا پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے تو آپ کو اس ایڈوانس کی زکات نہ نکالنے کی چھوٹ اس لیے مل رہی ہے کہ اس مال پر آپ کا 100% کنٹرول نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے۔ یہ نازک مسئلہ ہے۔ ماٹی کیچ کا مسئلہ وہ خطرناک ہے، اس لیے گناہ کا کام ہے۔ اس نے 5 لاکھ روپے میں ماٹی کیچ کا گھر لیا تو وہ 5 لاکھ روپے کی زکات اس کو نکالنا پڑے گا۔ وہ 5 لاکھ روپے ایسے ہیں گویا اس نے بینک کے اندر جمع کیے ہیں، اور چونکہ غیر شرعی طور پر اس نے کام کیا، قبضہ ہو نہ ہو، اس کے لیے جرمانہ اور پینالٹی یہ ہے کہ اس کو اس کی زکات نکالنی پڑے گی، اس مالک کو نہیں نکالنی پڑے، اس لیے کہ یہ پیسہ تو اس کی امانت ہے۔ اگر 5 سال کا اگریمنٹ ہوا، سیٹ نہیں ہوا گھر، 3 مہینے کے بعد 10 مہینے کے بعد ہاتھا پاواں پکڑ کر مالک کو کہتا ہے نہیں صاحب کام کرو، سیٹ صاحب، حاجی صاحب ذرا میں چلے جاتا ہوں، کیا تو بھی گنجائش، ہم نے کہا ٹھیک ہے، بیچارہ جو ہے ایڑیا ناک رگڑ رہا ہے تو ایک کام کر، تو دوسرے کو لا کر اتار ڈال، یہ، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی زکات نکالے گا۔ آدمی کماتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، کوئی اضافی آمدنی نہیں ہے، لیکن قرض دنیا کا ہے اور ادا کرنے کے لیے کوئی شکلیں نہیں ہیں، خرچ کا اس آدمی کو گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک شریف آدمی ہے، قرض لیا ہوا تھا بچی کی شادی میں، مکان بنتے وقت یا کسی ضرورت پر، ماں بیمار تھی، قرض لیا تھا، اب حالت اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ خود کی زندگی گزرنا مشکل، وہ قرض کہاں ادا کرے گا؟ تو اب یہ پوچھتے ہیں کہ میری ہمدردی اس آدمی سے ہے، وہ آدمی شریف، اب یہ قرض جو جنہوں نے ان کو دیا تھا، اصول کرنے والے ہر آئے دن فون میں دھمکیاں، گھر کے پاس جا کر گالیاں، میں اس کی عزت بچانے کے واسطے میری زکات کی رقم ان قرض داروں کو دے کر کہ دیکھ بھی سما سے تو فون نہیں کرنا، ان کے گھر کے پاس نہیں جانا، لے اس کی طرف سے میں قرض ادا کر رہا ہوں، یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ انہوں نے پوچھا ہے، الحمدللہ آپ کی نیت اچھی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، نیتوں پر اور کام کی اچھائی پر اجر نہیں ہے، نیت اور اچھا عمل وہ معتبر ہے جسے شریعت اجازت دے، ہم جسے اچھا سمجھے کم کرنے لگے نہیں ہو سکتا۔ زکات کی اہم شرط ایک ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مال زکات کا مالک غریب کو بنایا جائے، سمجھے، زکات کی ادائیگی کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ مال، میں جو ہے یہ رومال زکات کے طور پر دے رہا ہوں، تو اس زکات کے رومال کو کسی غریب جس کو جو زکات لے سکتا ہے اسے مالک بنانا ضروری ہے، یعنی لے بھی تو اب انہیں جلا سکتا ہے، پھاڑ سکتا ہے، امامہ بن سکتا ہے، کفن کی مر کو جان دے، لیکن مال زکات کا مستحق کے زکات کو مالک بنانا شرط ہے۔ تو مسئلہ کیا نکلا؟ غریب لاوارث موتا ہوئی، ایک آدمی پردیسی مر گیا، روڈ میں مر گا، دیکھے مسلمان، اعلان کرے، کوئی ہے کیا بھی لاش کو لینے نہیں، مسجد میں اعلان کرے امام صاحب بھائی ذرا زکات کے پیسے دے ڈالو، لاوارث کی لاش جو ہے ٹھکانے لگانا ہے، اسے غسال کو پیسے دینا، کفن کو پیسے دینا، کام اچھا کی برا؟ اچھا کام، زکات ادا نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ مردہ مستحق زکات نہیں ہے، مستحق زکات کے لیے زندہ ہونا شرط، مردہ اسے پتا نہیں، انہیں کاٹن ڈالو تو بھی لے لیتا ہے، تھیلا ڈالے تو بھی لے لیتا ہے، مٹی ڈالے تو بھی لے لیتا ہے، اسے شعور نہیں ہے، مردہ مالک نہیں ہو رہا ہے، اسے معلوم نہیں، زکات میں مالک بنانا شرط، پوری مسجد بنے، چھت گر گئی 21ویں روزے کو،
اللہ کیا رہے نمازیاں کو تکلیف نہ. زکات کی 70 پر 5,000 روپے کی رقم تھی, اٹھایا حضرت متولی صاحب کو دیا, حضرت کام کرو سامان چھدا لا لو, یہ مجھے دیکھنے نہیں ہوا. زکات ادا نہیں ہوئی. کیوں؟ اس نے اپنے مال کو کسی مستحق زکات کو مالک نہیں بنایا, مسجد کو لگایا. مسجد انسان کیا؟ زندہ غریب انسان کو مالک بنانا. تو اسی طریقے سے انہوں نے جو سوال کیا, الحمدللہ نیت بڑی پاک ہے, بڑی اچھی ہے کہ آپ کو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ اس شریف آدمیوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں, فون تانے کسے جا رہے ہیں, دروازے کے پاس آ کر دھمکی. تو آپ نے کہا کہ زکات کی رقم کس کو دیں گے؟ وہ قرض وصول کرنے والوں کو. وہ مستحق زکات تو نہیں ہے نا, وہ زکات نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کیا؟ آپ اس آدمی کو کہیں بھئی یہ لے لو عیدی, یہ بچوں کے چاکلیٹ کے واسطے پیسے. زکات کا لفظ بول کر تھپڑا مار کر دینا ضروری نہیں. یہ زکات کا پیسہ دے رہا ہوں, زکات کی گنجی کی ساڑیاں دے رہا ہوں. زکات میں آپ نے کہا بھئی رمضان آ رہی ہے, بچوں کو عیدی دیے ہوئے کئی سال نکل گئے, معاف کرنا, یہ ذرا پیسے ہیں غریب کے, یہ بچوں کے عیدی کے کام آ جاتے ہیں, لے لو بھی تمہیں عیدی بول کر دے ڈالے. اور یہ تمہارے عید کے کپڑے کے کیا بھی بول کر اسے دے دیے. اب وہ مالک ہو گیا. اس کے بعد دوسرے دن بولے یار وہ تیرے دوستاں تجھے آکو فونا میں دھمکیاں دیتی, گھر کنے آپ ستاتے, کام کرنا, یہ پیسہ سے تو ذرا وہ ان کے منہ بند کر ڈالنا. اب وہ بند کر دیا تو کام ہو گیا. لیکن آپ غریب کو مالک بنا کر ہی وہ کام کر سکتے ہیں. اسی لیے پچھلا ایک سوال آیا تھا کہ یتیم غریب لڑکی کی شادی میں خرچ کر سکتے ہیں کیا زکات کا پیسہ؟ اب ایک بچی کی شادی کی ذمہ داری میں لے لیا, مجھے 25,000 روپے زکات نکالنا ہے. میں کیا کریا, بچی کو پیسے دیا نہیں, بچی کے اماں کو دیا نہیں. اماں کو کیا بولیا کہ ٹھیک ہے شوال کے 5 تاریخ کو تمہاری بچی کی شادی ہے, میں خرچہ برداشت کر لیتا ہوں. شادی محل کا بھاڑا اس میں دے ڈالیا, دعوت کا خرچہ برداشت کریا, جوڑے کو بھیک کی رقم پوچھے, وہ زکات ادا نہیں ہوئی. زکات ادا کرنے کے لیے اس نے مالک لڑکی کو نہیں بنایا, یہ خرچہ کر رہا ہے, شادی پیسہ اس کے حق میں جا رہا ہے, لیکن پہلی شرط مستحق زکات کو مال زکات کا مالک بنانا, یہ نہیں بنایا. اس کے فیور میں کام کر رہا ہے, حق میں کام. کل پرسوں ایک صاحب مسئلہ آ کر پوچھے, اسکول کی فیس ہمیں بندل زکات ادا نہیں ہوتی. اسکول کے پرنسپال کو فیس دیے تمہیں, یقیناً وہ ایک غریب بچے کے کھاتے میں لیٹ ہوا اماؤنٹ, لیکن تم نے رقم زکات کا مالک بچے کو نہیں بنایا, اس لیے آپ کی زکات ادا نہیں ہوئی. شادی کرنا تو اس کا طریقہ یہ, بچی کو اس کی اماں غریب ہے, جا کو لے ماں یہ عیدی یہ ہے. ارے ماں تیرے پاس پیسے آئے تو تیرے رشتہ داراں تیرے بھائیاں سب اچھی عادت کے نہیں, منجے قرض دے تجھے قرض دے کر کو لے لیتی, شادی میں خرچہ کرتی کرو, بولتی نہیں کرتے, لا ماں میں انشاءاللہ یہ تیری بچی کی شادی میں خرچ کرتا ہوں. پھر اس سے وہ اپنے پاس لے کر پھر دوبارہ شادی کرے, یہ الگ. لیکن پہلے لمحے میں مالک بنانا ضروری ہے. عبدالحکیم صاحب بیمار ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. ناظرین صاحب کا ڈلیوری کا مسئلہ ہے, اللہ سہولت اور آسانی نصیب فرمائے. مہرون نساء صاحب 2 دنوں سے طبیعت ناساز ہے, اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے. تلک نگر کی خاتون یہ بھی بیمار ہیں, اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے. بشیر صاحب جے دیوا ہاسپٹل میں علاج ہیں, 40 پر 8 گھنٹوں کا آخری وقت دے دیا گیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. جنید صاحب یہ بھی بیمار ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ انہیں میں سے شفا نصیب فرمائے. روزی کی فکر میں عموماً لوگ پریشان رہتے ہیں. 5 بیانات یہ عنوان سے ہوئے ہیں, اس پر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ روزی کوئی مسئلہ نہیں اور آسانی سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو ہمارے بال ہیں, ناخن ہیں, یہ سنت کے مطابق نکالے جائیں, اور پھر نکالنے کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے یہ اہم مسئلہ.
کچرے میں ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ موری میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں شہر کے، انہوں نے اس پر بڑی تفصیلی جو ہے باتیں لکھی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، بالوں کے ناخنوں کے حکام۔ کبھی کبھی جنات بھی ان نکلے ہوئے بالوں اور ناخنوں کے ذریعے سے انسان پر قبضہ کر سکتے ہیں، تو اسے کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ کتاب ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔